بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام واقعہ کربلا پارٹ 2۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو روکنے کی تیاریاں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ مسلسل کوفہ کی طرف رواں دواں تھے اور ادھر کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد اپنے حکمران یزید کے حکم کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لیے اپنے سپاہیوں اور پولیس افسروں کو بھیج رہا تھا۔ اسی دوران مقام زبالہ میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پیغام ملا کہ آپ واپس چلے آئیں۔ علامہ محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں، محمد بن اشعث نے ایاس طائی کو، جو کہ قبیلہ بنو طائی کا ایک شاعر تھا اور اس کے پاس بہت آیا جایا کرتا تھا، اس سے کہا تم حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ ہو جاؤ اور یہ خط ان تک پہنچا دو۔ خط میں جو باتیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے شہید ہونے سے پہلے فرمائی تھیں وہ سب اس نے لکھ دیں اور کہا یہ لو زاد راہ ہے اور یہ سامان سفر ہے اور یہ تمہارے اہل و عیال کے لیے ہے۔ ایاس نے کہا میرے پاس اونٹ بھی نہیں ہیں کیونکہ میرا اونٹ بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ محمد بن اشعث نے اسے ایک اونٹ پالان سمیت دیا اور حکم دیا کہ جلد از جلد حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ تک یہ خط پہنچا دو۔ ایاس تیزی سے روانہ ہوا اور 4 دن کا سفر کر کے مقام زبالہ پر حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے جا ملا اور وہ خط آپ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا اور فرمایا جو مقدر میں ہونے والا ہے وہ ہوگا اور اپنی جانوں کے تلف ہونے اور قوم کی برائی کرنے کو ہم نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ رکھا ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ آگے روانہ ہو گئے۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ ملک شام اور بصرہ اور کوفہ تک کے راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے اور کسی کو اس راستے سے آنے اور جانے نہیں دیا جائے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو ان باتوں کی مطلق خبر نہیں تھی اور وہ اسی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں کچھ اعرابی دیہاتی ملے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے حالات معلوم کیے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو کچھ نہیں معلوم سوائے اس کے کہ ہم کہیں آ جا نہیں سکتے۔ علامہ عبد الرحمن بن خلدون لکھتے ہیں عبید اللہ بن زیاد کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی روانگی کا حال معلوم ہوا تو اس نے محکمہ پولیس کے سربراہ حسین بن نمیر تمیمی کو روانہ کیا۔ اس نے مقام قادسیہ پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا اور اپنے سواروں یعنی پولیس والوں کو قادسیہ سے خفان تک ایک جانب اور قادسیہ سے قطفتانہ اور کوہ لالا تک دوسری جانب پھیلا دیا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف آ رہے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لیے ہر طرف سے ناکہ بندی کر لی گئی۔ راستے میں ایک مقام حاجر پر آپ رضی اللہ عنہ نے قیام کیا اور کوفہ والوں کے نام ایک خط لکھ کر اپنے قاصد کے ذریعے روانہ کیا۔ علامہ محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں عبید اللہ بن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے اپنے پولیس کے سربراہ حسین بن نمیر کو روانہ کیا۔ وہ قادسیہ میں اترا اور آپس کے تمام علاقوں کی ناکہ بندی کر لی۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی عراق کی طرف آمد کا اشارہ ہے۔ بطن المرا میں جو مقام حاجر ہے وہاں پہنچ کر حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو ایک خط لکھا اور اپنے قاصد حضرت حسین بن مسہر سیداری کے ہاتھ روانہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کے برادران ایمانی اور اسلامی کو السلام علیکم۔ میں تم سے اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا خط مجھے ملا
تم لوگوں کے حسن عقیدہ اور تم سب کی مدد پر اور میرے حق کی طلب پر متفق ہونے کا حال معلوم ہوا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کرے اور تم لوگوں کو اس بات کا اجر عظیم دے۔ میں تمہارے پاس آنے کے لیے 8 ذو الحج کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکا ہوں۔ جب میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے تو اپنے کام میں جلدی کرو اور کوشش کرو، میں انہیں دنوں میں تمہارے پاس انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے قاصد حضرت قیس بن مسہر سیداری جب کوفہ پہنچے تو انہیں گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ علامہ محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا خط لے کر حضرت قیس بن مسہر سیداری رضی اللہ عنہ کوفہ روانہ ہوئے۔ جب قادسیہ پہنچے تو حسین بن نمیر نے آپ کو گرفتار کر لیا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان سے کہا، قصر محل پر چڑھ جا اور کذاب کو سب و شتم کر۔ حضرت قیس بن مسہر چڑھ گئے اور بلند آواز سے فرمایا، اے لوگو، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ مخلوق میں اس وقت سب سے بہتر ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ان کے بیٹے ہیں اور میں ان کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نے مقام حاجر پر ان کو چھوڑا ہے، تم سب ان کی نصرت کے لیے جاؤ۔ اتنا فرما کر حضرت قیس بن مسہر سیداری رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی اور سب و شتم کیا، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے طلب مغفرت کی۔ عبید اللہ بن زیاد نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو نیچے پھینک دو۔ حضرت قیس بن مسہر سیداری رضی اللہ عنہ کو نیچے پھینک دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے اور سر میں ایسی چوٹیں آئیں کہ آپ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ علامہ عماد الدین اسماعیل بن کثیر لکھتے ہیں، عبید اللہ بن زیاد نے ان سے کہا، محل کی چوٹی پر چڑھ کر نعوذ باللہ کذاب بن کذاب، علی بن ابی طالب اور ان کے بیٹے حسین کو نعوذ باللہ گالیاں دو۔ حضرت قیس بن مسہر سیداری رضی اللہ عنہ محل پر چڑھ کر اور بلند آواز سے فرمایا، اے لوگو، بے شک حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ اللہ کی مخلوق میں اس وقت سب سے بہترین آدمی ہیں، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، اور میں تمہاری طرف ان کا ایلجی قاصد ہوں، اور میں وادی ذوالرحمت کی بلند جگہ پر ان سے جدا ہوا ہوں۔ وہ آ رہے ہیں، انہیں جواب دو اور ان کی سماع و اطاعت کرو۔ وہ آ رہے ہیں، انہیں جواب دو اور ان کے سماع و اطاعت کرو۔ پھر انہوں نے عبید اللہ بن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی اور حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہم کے لیے بخشش طلب کی۔ عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے آپ رضی اللہ عنہ کو محل کی چوٹی سے نیچے پھینک دیا گیا۔ بعض کا قول ہے کہ وہ شخص عبد الملک بن عمیر سے مشابہ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے قاصد تھے، آپ رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی عبداللہ بن یکتر تھے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف سفر جاری رکھے ہوئے تھے کہ ایک نخلستان میں عبداللہ بن متی عدی سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنے قافلے کے ساتھ وہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ علامہ محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف جاتے ہوئے ایک شمشاہ کے پاس پہنچے تو وہاں عبداللہ بن متی عدی اپنے قافلے کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی اپنے قافلے کے ساتھ وہیں پڑاؤ ڈالنے لگے تو وہاں آیا تو آپ رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے آل رسول، میرے والدین آپ پر فدا ہوں، ادھر آنے کا سبب کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تمام حالات بتائے اور بتایا کہ کوفہ جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی عبداللہ بن متی نے عرض کیا، اے آل رسول، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا خیال رکھیے
اور عرب کی حرمت کا خیال رکھیں۔ اگر بنو امیہ سے تعارض کریں گے تو وہ آپ کو شہید کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ کی قسم کہیں ایسا نہ ہو کہ حرمت اسلام، حرمت قریش اور حرمت عرب ضائع نہ ہو جائے۔ آپ کوفہ نہ جائیں اور بنو امیہ سے تعارض نہ کریں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کے علاوہ کسی بات کو نہیں مانا۔ علامہ عبد الرحمن بن خلدون لکھتے ہیں، عبداللہ بن متی نے عرض کیا، اے آل رسول، اللہ کے واسطے کوفہ نہ جائیں، یہ لوگ بڑے پیمان شکن اور بد عہد ہیں، ان میں سے اسلام کی ہتک، قریش کی آبرو اور عرب کی عزت کا خیال باقی نہیں رہا ہے۔ اللہ کی قسم آپ بنو امیہ سے تعارض نہ کریں، ورنہ وہ آپ کو شہید کر دیں گے، اور پھر کسی سے نہیں ڈریں گے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے اس کے باوجود کوفہ کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور آرام کرنے کے بعد روانہ ہو گئے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے نکلے تھے تو ایک شخص اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا اور مسلسل آپ رضی اللہ عنہ کے تعاقب میں رہا۔ علامہ محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں، زہیر بن کین بجلی اپنے قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلا تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے روانہ ہو گیا، لیکن وہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ قیام نہیں کرتا تھا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے تھے تو وہ قیام کرتا تھا، اور جب آپ رضی اللہ عنہ اگلی منزل پر قیام کرتے تھے تو وہ آگے بڑھتا تھا۔ بنو فزارہ کا ایک شخص جو زہیر بن کین کے قافلے میں تھا کہ ایک شخص آیا اور سلام کرنے کے بعد بولا، اے زہیر بن کین، مجھے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے اور وہ تمہیں بلا رہا ہے، ذرا چل کر ان کی بات سن لو۔ یہ سن کر زہیر بن کین سوچ میں پڑ گئے تو ان کی بیوی نے کہا، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تمہیں بلا رہے ہیں اور تم سوچ میں پڑے ہوئے ہو، چلے جاؤ اور ان کی بات سن کر چلے آؤ۔ زہیر بن کین آپ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کچھ دیر بعد خوش اور خوش بشاش چہرہ لیے ہوئے آئے اور اپنا خیمہ اور سارا مال و اسباب حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی طرف بھیج دیا، اور اپنی بیوی سے بولے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم اپنی برادری میں چلی جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے نیکی کے سوا کوئی برائی تمہارے لیے ہو۔ پھر اپنے قافلے والوں سے کہا، تم میں سے جو چاہے میرے ساتھ آ جائے، ورنہ یہ سمجھ لے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ میں تم کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ جنگ النجر میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح دی اور بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ ہمارے ساتھ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو فتح دی ہے اور مال غنیمت جو ملا ہے اس سے تم خوش ہو گئے ہو؟ ہم نے کہا، ہاں ہمیں خوشی تو ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا، جوانان آل محمد کا زمانہ تمہیں ملے گا اور ان کی نصرت مدد میں تم فتال کرو گے تو اس مال غنیمت سے زیادہ تمہیں خوشی حاصل ہوگی۔ مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں اللہ حافظ کہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت زہیر بن کین رضی اللہ عنہ مسلسل حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔